لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ گورے ہیں وہ قرآن میں ہی سے نکال کے ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم نے قرآن پورا پڑھا کہاں ہے؟ ہم نے پورا قرآن پڑھا کہاں ہے؟ ہمارے ہاں تو جو حافظ قرآن جن کو قرآن یاد ہے تو ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ قرآن کا کون سا بیانیہ ہے، کیا ہے ترجمہ۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کا ایک شان نزول ہوتا ہے، کون سی آیت کب اتری، کیوں اتری، وجہ کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس کی جو ہے نا تطبیق ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ناسخ اور منسوخ ہوتا ہے۔ ناسخ اور منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایک حکم موجود تھا، پھر کوئی اور آیت کسی جگہ اتری، اس نے وہ والا حکم جو ہے وہ منسوخ کر دی۔ مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں کہ بھائی پہلے ہم لوگ جب یہ مسجد کا یہ حصہ نہیں تھا، صرف ہمارا صرف دکانوں کے اوپر تھوڑی سی مچان تھی، ہم اسی میں جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر جب ہمارا تھوڑا سا بنا گراؤنڈ ہوا، ہم نے کہا چھوڑو بھائی گراؤنڈ میں آ جاؤ، تو وہ پہلے تھا، وقت کے ساتھ وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر ہماری جو نا وہ وقت کے ساتھ گراؤنڈ بھی ہمارا ختم ہو گیا، پھر یہ آ گیا، پھر یہ جب اس پہ پتھر لگ رہا تھا تو ہم لوگ اوپر چلے گئے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہیں، ان کا حکم بعد میں جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن ہم نے پڑھا کہاں ہے۔ اچھا، جو علماء ہیں، ہم جیسے کہ وہ عمومی طور پہ حافظ نہیں ہے۔ اچھا، جب حافظ نہیں ہے تو پرابلم کیا ہے، وہ صرف ان آیتوں کو دیکھیں گے جو ان کا موضوع ہے، یا جن آیتوں کے بارے میں سوال ہوگا وہ ان آیتوں کو ریسرچ کریں گے، ان آیتوں پہ ریسرچ کریں گے، تو ظاہر ہے یہ بھی ایک محدود سلسلہ ہوگا۔ ہاں، جن علماء نے پوری تفسیریں لکھی ہیں، ہر آیت لکھی ہے، اس کا ترجمہ لکھا ہے، پھر اس کی تفسیر لکھی ہے۔ اچھا، تفسیر یوں ہی نہیں لکھی جاتی کہ آپ کے من میں جو آیا لکھ دیا، تفسیر بھی رائے حرام ہے۔ آپ وہی لکھیں گے جو حدیث میں، اقوال صحابہ میں موجود ہے، جو قرآن کی آیت اور حدیث سے ٹکرا بھی نہیں رہی، واقعتاً موجود ہے، اور آپ تصدیق کریں گے کہ آپ نے اس بات کی تصدیق ڈاکٹر صاحب سے کی، سیماب کہیں گے کہ میں نے اس بات کی تصدیق شاہ صاحب سے کی ہے۔ ساری چیزوں کو ملا کے پھر جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ تشریح اور تفسیر جو ہے وہ لکھی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اتنے ترجمے ہیں، کسی ایک ترجمے پہ متفق نہیں ہے، اس کے اتنے ترجمے ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ اب بہت سارے ترجمے ہیں جس میں جو اہل حدیث کے جو ترجمے ہیں، جو بند حضرات کے ترجمے ہیں، ہمارے اہل سنت میں کتنے ترجمے ہیں، کنز الایمان ہے، اور اس کی اب تفسیریں ہیں، خزائن العرفان ہے، کتنی تفسیریں بن گئی۔ تفسیریں اتنی ہیں کہ اگر ایک اس کی تفسیر پہ مطمئن ہوتے تو زیادہ تفسیریں نہیں بنتی، زیادہ وضاحتیں جو ہر تفسیر کے اپنی تفسیر نعیمی کو آپ پڑھیں، آپ کو مزہ آ جائے، کم از کم پہلی جلد آپ پڑھیں۔ انہوں نے کیا کیا، قرآن کی آیت، پھر اس کا ترجمہ، سیاق و سباق، کب اتری، شان نزول کیوں ہے، کس کیا حکم کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے اس کی تشریح کی، تفسیر بیان کی، اور جو چیزیں اس سے متعلق تھی، قرآن کی آیتیں تھی، حدیثیں تھی، سب کو جمع کیا۔ اس کے بعد ایک صوفیہ کی تفسیر بیان کی، صوفیہ کی تفسیر روحانی، وہ تفسیر بیان کی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ دھوپ نکلی ہوئی ہے اور پھر بھی جو ہے وہ گرمی ہے، تو وہ صوفیہ کی تفسیر جو ہے نا وہ ایسی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ گرمی ہمیں تصور دیتی ہے کہ ہم حشر کی گرمی کو دیکھیں، اور یہ ٹھنڈک ہمیں یہ تصور دیتی ہے کہ ہم جو ہے وہ لوائے حمد کی ٹھنڈک، حوض کوثر کی ٹھنڈک، یہ پانی کی ٹھنڈک ہمیں بتاتی ہے کہ جام کوثر۔ تو وہ انہوں نے اس طرح سے ایک روحانی وہ سلسلہ بیان کر رکھا ہے۔ تو اس لیے شاہ صاحب سارا قرآن جو ہے وہ مفسرین نے جو لکھا ہے، جو کتابیں لکھی ہیں، وہ ہم کہاں پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہمارے علماء کو تو مطلب پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، اور جس طرف جو چیز ان کے سامنے آئی اس پہ وہ کریں گے۔ اب آج ایلین کا جو ہم نے پڑھا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ریسرچ بھی کی ہے، میں نے بہت کچھ دیکھا بھی ہے، اس پر بہت کم علماء کے بیان ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو اب اگر یہ بچے کہاں سے لیں گے علم، یہاں سے سیکھیں گے، تو وہاں جب مولوی ہے ہی نہیں ہے، بیان ہی نہیں کریں گے، تو پھر یہ کہاں جائیں گے، کیا کریں گے؟ تو پھر وہ یوٹیوبر وہ دیکھتے ہیں ایسی کمزوریاں کہ کون سے پہلو ہیں جو بیان نہیں ہو رہے ہیں، ان پہلوؤں کو جو ہے نا وہ بیان کریں گے۔ یہ ہے سب۔